بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 13ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ تو 12ویں پارے میں ہم نے سورہ یوسف پہ جو ہے وہ اختتام کر دیا تھا، اس لیے کہ سورہ یوسف جو ہے یہ 12ویں پارے سے شروع ہو کر 13ویں پارے میں اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو 13ویں پارے کے ساتھ ہی ہم سورہ یوسف کے جو ہیں وہ مضامین وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو سورہ یوسف جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو یہ اعزاز حضرت یوسف علیہ السلام کے حصے میں۔ ناظرین کرام، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف کو بیان کرنے کا اللہ کا کیا مقصد ہے۔ ظاہری بات ہے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی معاملات میں مشابہت ہے، اس اعتبار سے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے ہی کنبے قبیلے میں ان کے اپنے ہی بھائیوں نے جو ہے وہ اپنی حسد کی بینٹ چڑھایا تھا اور ان کی مخالفت کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا کہ سب سے پہلے آپ کی مخالفت کرنے والوں میں آپ کا ہی اپنا کنبہ اور قبیلہ تھا، اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنا علاقہ، اپنا مکہ، اپنا شہر چھوڑنا پڑا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے غیر دیار میں عزت بخشی، اقتدار بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے غیر دیار میں ہی عزت اور مقام بخشا۔ یوسف علیہ السلام کے سر حکمرانی کا تاج سجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ریاست مدینہ کے سربراہ ٹھہرے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے اپنے بھائی جو ہیں وہ معذرت خانہ رویہ لے کر حاضر ہوئے اور یوسف علیہ السلام نے ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ یہی صورتحال فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی کہ آپ ہی کی قوم کے لوگ جنہوں نے ساری عمر آپ کو ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، آپ کی مخالفت کی، آپ سے غزوات لڑے، جنگیں لڑی، وہی معذرت خانہ رویہ لے کر معافی کے درخواست گزار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ کافی مشابہتیں ہیں، مماثلتیں ہیں جو حضرت یوسف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ تو سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن القصص کہا ہے، یعنی قصوں میں بہترین اور عمدہ ترین قصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم آپ پر بہت ہی اچھا ایک عمدہ قصہ بیان کر رہے ہیں، سبب اس کے کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف وحی کی ہے اور اس سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے اور وہ خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے لیے جھکے ہوئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، جیسا کہ آگے چل کر ان کی صفت آ رہی ہے کہ صاحب علم تھے، اللہ نے علم سے نوازا ہوا تھا، تو وہ سمجھ گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے اس قصہ کو اپنے بھائیوں کے سامنے جو ہے وہ نہ بیان کرنا، وہ تمہارے خلاف کوئی سازش چلیں گے۔ بہرحال چونکہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اللہ رب العزت کی ایک حکمت ہے، اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو کر رکھتا ہے، اور وہ ہونا تھا۔ تو اپنے طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ قصہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے، کوئی سازش رچائیں گے۔ تو قصہ بیان نہیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے، لیکن پھر بھی بھائیوں کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے اس بنیاد پہ کہ ہمارا باپ جو ہے وہ یوسف کو بنسبت ہمارے زیادہ عزیز رکھ رہا ہے۔
اب انہوں نے اس بنیاد پر کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے تمام اولاد میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو انہوں نے ان کے خلاف جو ایک سازش رچائی۔ سازش یہ تھی کہ وہ بہانے سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ جنگل میں لے جاتے ہیں اور بالآخر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے وہ ایک بیابان، ایک اندھے کنویں میں جو ہے نا وہ پھینک دیا جائے تاکہ کوئی گزرنے والا اٹھا کر لے جائے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور واپسی پر جب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کہنے لگے آپ یقین تو ہمارا نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ اللہ اکبر، جھوٹا خون قمیص پر لگایا۔ تو حضرت یعقوب کہتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرن، یہ تمہارے نفس نے ہی کوئی معاملہ گھڑا ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ فصبر جمیل، لیکن اب کر کیا سکتے ہیں، صبر سب سے بہترین ہے، سب سے خوبصورت ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے اس پہ اللہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ تو گویا حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ تو گئے کہ یہ سازش ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ صبر جو ہے یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو ناظرین کرام، پورے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار اللہ رب العزت صبر کو بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی معیت جو ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمیشہ صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے اور وہ کسی کو پانی لینے کے لیے بیچتے ہیں، جب دیکھتے ہیں آگے بچہ ہے تو وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں۔ مصر میں ایک شخص جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو خرید لیتا ہے، اس امید کے ساتھ یا تو یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ مصر میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ٹھکانہ جو ہے وہ میسر کیا جائے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے وہ ہم سکھانا چاہتے تھے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے فیصلے پہ غالب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی جو ہیں وہ اپنے طور پر خلاصی چاہ رہے تھے، جان چھڑانا چاہ رہے تھے اور اپنے باپ کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پلان ہے اللہ کی طرف سے جس میں بطور مہرے کے ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اللہ غالب ہے اپنے معاملات میں۔ تو اس کے بعد جو ہے جس شخص نے اپنے گھر رکھا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو اللہ رب العزت نے بہت سا حسن عطا فرمایا تھا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو اس کی بیوی نے ورگلانا چاہا، برائی کی دعوت دی، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے انکار کیا۔ ناظرین کرام، وقتی طور پہ انسان سمجھتا تو ہے کہ شاید اس گناہ میں میرے لیے لذت ہے، میں لطف اٹھا لوں گا، لیکن در حقیقت ایسی گناہ یہ ہمیشہ انسان ہی کے اوپر وبال بن کر آتا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر اس برائی کو ٹال دیتا ہے، اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت جیسا کہ آگے چل کر بیان فرما رہے ہیں، ایسے نیکوکار کا اجر پھر اللہ ضائع نہیں فرماتے۔ تو یہی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا کہ دروازے بند کر لیے اور برائی کی دعوت دی، چھڑا کر حضرت دامن اپنا حضرت یوسف بھاگے ہیں اور پیچھے سے اس خاتون نے پکڑا ہے جس سے قمیص پھٹ جاتی ہے۔ دروازے پر اس عورت کا خاوند موجود ہے، عزیز مصر۔ تو اب عورت نے پینترا بدلا اور کہنے لگی ہی راودتنی، کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو تمہارے اہل کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی پھر کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اب یہ بیان کرنے کے ساتھ خود ہی سزا تجویز کی، الا ان یسجن او عذاب علیم، یا سخت سزا دی جائے یا اس کو قید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام خاموش نہیں رہے بلکہ اپنا دفاع کیا ہے۔ انسان حق پر ہو تو خاموشی اختیار کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ انسان اپنا جو ہے وہ دفاع کرے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دفاع ان الفاظ میں کیا کہ اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی ہے، اور اس چیز کی پھر وہاں ایک گواہی بھی ملی۔ گواہی اس اعتبار سے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر تو محسوس ہوتا ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام گناہ گار ہیں اور یہ عورت سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ تو جب قمیص کا مشاہدہ کیا گیا
تو حقیقت یہی نکلی کہ قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ بہرحال اس کے بعد چونکہ شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ورگلایا ہے، تو اس کو ورگلانے کے لیے اور یا اپنی جنسی تسکین کے لیے کیا گھر کا ایک خادم ہی ملا ہے، اور مرد اس کو میسر نہیں تھا، چونکہ اس دور میں اشرافیہ میں یہ چال چلن عام تھا، اور یہ ان کے ہاں یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ معمول کے مطابق یہ برائی وہاں اس معاشرے میں عام تھی۔ تو اس لیے جب اس عورت نے یہ سنا تو اس نے شاہی خاندان کی جتنی عورتیں ہیں ان کے لیے ایک دعوت تیار کی، اور جس میں یوسف علیہ السلام کو اس نے بلایا۔ اب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر ان عورتوں کا جی بھی للچایا، اور انہوں نے متوجہ کرنے کے لیے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کاٹ ڈالی۔ تو اب اندازہ ہو گیا کہ عزیز مصر نے جس عورت کو ورگلانا چاہا ہے وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا کہ ایک عورت سے میں جان چھڑا رہا ہوں، اب تو یہاں بہت سی خواتین ہیں، تو خود ہی اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، جس چیز کی مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں۔ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الجَّاهِلِينَ۔ اللہ اکبر، کمال عاجزی ہے جو یوسف علیہ السلام کے ان الفاظ سے جھلک رہی ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے کردار پہ اس قدر جری اور بہادر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجز ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کیا اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ان کا مکر و فریب اس کو مجھ سے ٹالا نہیں ہے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور میں ان کی طرف اگر مائل ہو گیا تو گویا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میرا شمار بھی جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ سے یہ دعا کی، تو بہرحال فیصلہ یہ طے پایا کہ یوسف کو جو ہے وہ قید کر دیا جائے، اور وہ قید میں چلے گئے۔ اب وہ قید میں پہنچتے ہیں تو جو منصب نبوت کی ایک ذمہ داری ہے اس سے وہ دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ جیل میں جانے کے بعد بھی اس کی تبلیغ میں اور اس کی ترویج میں وہ کوشاں ہیں۔ یہاں قید میں ان کے ساتھ دو اور قیدی ہیں جو اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پھلوں کا رس جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا وہ خواب بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جس سے پرندے آ کر کھا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ نبئنا بتاویلی، کہ ہمیں اس کی جو تعویل ہے یعنی اس کی تعبیر جو ہے وہ بتائیے گا۔ انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم نیکوکار ہو۔ تو حضرات گرامی قدر یہ یاد رکھیے گا، گناہ ہو یا نیکی، اس کا انسانی شخصیت پہ اور خصوصاً اس کے چہرے پہ اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعویل بتانے سے پہلے ان کو کچھ واعظ کرنا اور ان کو کچھ نصیحت کرنا جو ہے وہ بہتر سمجھا، تو فرمانے لگے کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعویل بتا دوں گا، اس کی تعبیر جو ہے وہ بتا دوں گا، اور ساتھ ہی میں ان پہ یہ حقیقت بھی واضح فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ تعبیر بتانا اس سبب سے ہے کہ جو میرے رب نے مجھے سکھلایا ہے۔ یعنی ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ شاید اپنے علم کے زوم میں اپنی ذات کو بڑھاوا دیتا، اپنی ذات کی نمائش کرتا، جبکہ یوسف علیہ السلام نے یہاں اپنے رب کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یہ اس سبب سے ہے کہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ تو انسان کے پاس جو بھی علم ہے، جو بھی مہارت ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے۔ خیر، ساتھ ہی میں فرما دیا کہ میں نے اپنی قوم کا جو دین ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں اس دین کو چھوڑ چکا ہوں، اور اس کے بعد جس دین پر ہیں اس کا بیان کرتے ہیں۔ فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی اختیار کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے لائق نہیں ہے، ہمیں روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔
تو حضرات گرامی قدر یہ ایک ذہن سازی ہے. اب جو آگے میسج دے رہے ہیں، جو ان کو دعوت دے رہے ہیں، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کی ذہن سازی کی ہے، ان کو ذہنی طور پر تیار کیا ہے اور بتایا ہے یہ قوم کا جو دین ہے یہ درست نہیں ہے. میرے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا جو دین ہے، جس دین پر وہ چلتے تھے، میں اس کی پیروی کر رہا ہوں اور وہی درست دین ہے، اور ہمیں یہ روا نہیں ہے، یہ ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. تو یہ ذہنی طور پر تیار کرنے کے بعد اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اے میرے قید کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جو جدا جدا رب بنائے ہوئے ہیں یہ بہتر ہیں کہ یا اللہ جو کہ واحد ہے یعنی اکیلا ہے اور زبردست بھی ہے. اب یہ سوال ان کے سامنے رکھا ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ میتھڈ استعمال نہیں کیا بلکہ انڈائریکٹ ان کو سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ جدا جدا جو رب بنائے ہوئے ہیں یہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ جو اکیلا بھی ہے اور زبردست بھی ہے وہ بہتر ہے. فرمایا جن کی تم اس اللہ کے سوا پرستش کر رہے وہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے، لیکن اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. یہ اپنی طرف سے تم نے نام بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہارے اپنے نام دیے ہوئے ہیں، ان کو حقیقت میں کچھ نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نازل نہیں فرمائی ہے. یہ دعوت دینے کے بعد ساتھ ہی میں ان کو یہ بیان کر دیا کہ ان الحکم الا للہ، یاد رکھیے گا کہ حکومت، حاکمیت، فیصلہ صرف اور صرف ایک اللہ کا ہے. گویا اس کائنات میں، زمین میں، آسمان میں حکم جو نافذ ہے، اختیار جس کا ہے، وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، جب حاکمیت اس کی ہے، حکم اس کا ہے، تو پھر اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تعبیر بیان کرنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے توحید کو بھی بیان فرما دیا ہے اور شرک جو ہے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے ان کو ان کی تعبیر بتاتے ہیں کہ اے میرے قید کے ساتھیو، تم میں سے ایک اپنے مالک کو جو ہے وہ شراب پلائے گا اور دوسرا جو ہے اس کو پھانسی دے دی جائے گی اور پرندے آ کر اس کے سر سے جو ہے وہ گوشت کھائیں گے. تو یہ تعبیر بیان کرنے کے بعد فرمایا قضی الامر، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی بارگاہ خداوندی میں جس کے بارے میں تم سوال پوچھ رہے تھے تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب یوسف علیہ السلام جو بھی جیل میں ہیں، اب دل میں خیال آیا کتنی دیر ہوگی ہے جیل میں ڈالنے کے بعد عزیز مصر جو ہے وہ بھول چکا ہے، بادشاہ مصر بھول چکا ہے مجھے. تو جس کے بارے میں ان کا گمان تھا، یقین تھا کہ یہ کیسے رہا ہونے والا ہے، اس کو کہا کہ اپنے مالک کو جا کر میرے بارے میں آگاہ کیجئے گا. اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، یہ چیزیں طے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے. اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنے مالک کو جا کر میرے بارے میں بتانا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے بلا دیا مالک کے سامنے جا کر ذکر کرنے کے بارے میں. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، چند سال جو ہیں یعنی 3 سے لے کر 9 سال کے لیے یہ لفظ بضع کا بولا جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام اتنے سال اب قید میں رہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں. شاید اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ انتظام ان کا جیل میں رہنے کا کر دیا. اللہ اکبر. اب بادشاہ مصر خواب دیکھتا ہے، وہ خواب اپنے حواریوں کو، اپنے درباریوں کو بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور ان کو دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ کھائی جا رہی ہیں، اور اسی طرح میں 7 بالیاں ہری بھری دیکھتا ہوں اور ساتھ ہی خشک بالیاں جو ہیں وہ دیکھتا ہوں. تو وہ پوچھتا ہے کہ اب مجھے اس کی جو ہے وہ تعویل بتائیے گا. اب درباری جو ہیں چونکہ ان کے پاس تعبیر کا علم نہیں تھا تو انہوں نے کہا اضغاث احلام، یہ پراگندہ خواب ہیں ایسے بس جو آگے ہیں بادشاہ اسلام میں، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب وہ شخص جو کیسے رہا ہو کر آیا تھا اس کو یاد آیا، کہنے لگا کہ میں اس کی تعویل، اس کی تعبیر بتاؤں گا لیکن مجھے ایک دفعہ بھیجیے گا. وہاں سے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا
یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتائیے گا۔ بہرحال خواب بیان کیا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور فرمایا کہ 7 سال مسلسل جو ہے وہ غلہ پیدا ہوگا، خوشحالی ہوگی، 7 سال جو ہیں وہ قحط کے آئیں گے، فصلیں نہیں ہوں گی، بارشیں نہیں ہوں گی۔ ہاں بہرحال ان 7 کٹھن سالوں میں گزر بسر کرنے کا طریقہ، اس کی تدبیر وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی۔ فرمایا گندم کو خوشوں میں ہی رہنے دیجیے گا، جتنی استعمال کرنی ہو اس کو نکال لیجیے گا، باقی خوشوں کے اندر ہی رہنے دیجیے گا، تاکہ قحط کے دنوں میں جو ہے اس کو نکال کر تم استعمال کرتے رہو۔ بہرحال جب وہ شخص واپس آ کر یہ تعویل بتاتا ہے اور ساتھ میں یہ تدبیر بھی، انتظام بھی بتاتا ہے، تو بادشاہ جو ہے وہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب قاصد آتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کی طرف سے، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن۔ اب ظاہری بات ہے کوئی بھی معزز شخص جو ہے، عزت دار، اس کو اپنی عزت جو ہے وہ ہر معاملے میں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام اس قاصد کو کہتے ہیں کہ اپنے مالک کے پاس، بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جاؤ اور اس کو کہو کہ ان عورتوں نے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال پوچھا گیا تو انہوں نے اعتراف جرم کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، یوسف کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ تو قید میں اتنے سال گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بریت جو ہے، ان کی پاک دامنی جو ہے، اس کا اظہار انہی کے منہ سے کروا دیا۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی کہہ اٹھی کہ اب حق تو کھل چکا ہے، میں نے ہی اس کو بکایا تھا، وہ تو سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کے بعد آگے یہاں سے 13ویں پارے کی جو ہے وہ ابتدا ہو رہی ہے، جس میں یوسف علیہ السلام اپنے نفس امارہ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، یعنی اب بریت ہو گئی ہے، پاک دامنی بیان ہو گئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سینہ چوڑا کرتے، پھولے نہ سماتے، لیکن پھر بھی عاجزی اختیار کی ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو نفس امارہ یعنی برائی کی طرف ہی ابارنے والا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس پہ جس پہ میرا رب رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا۔ بہرحال بادشاہ نے اپنے پاس بلا کر یوسف علیہ السلام کو اپنا مصاحب بنایا، اپنے دربار میں خصوصی حیثیت سے نوازا، اور یوسف علیہ السلام نے خود ہی ڈیمانڈ کیا کہ مجھے خزانوں پہ مقرر کر دیا جائے، چونکہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور صاحب علم بھی ہوں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قید سے نکال کر بادشاہ کے جو خاص لوگ ہیں، اور سمجھ سکتے ہیں کہ خزانے کی ذمہ داری مصر کی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذمہ کر دی گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ جگہ عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ فرماتے نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں اس کا حصہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ ولا نضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ ہم ضائع نہیں کرتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اگر رب کی خاطر یہ نیکی سر انجام دی تھی، برائی کی دعوت کو ٹھکرایا تھا، تو یہ نیکی اللہ رب العزت نے رائے گاہ نہیں جانے دی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس نیکی کا جو ہے وہ اجر عطا فرمایا۔ تو اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے قحط سالی ہوتی ہے، جو اس وقت میں مصر ہی ایک ایسا شہر تھا جو اپنے حسن انتظام اور حسن تدبیر کی بنیاد پر اس کے پاس وافر غلہ موجود تھا، بلکہ آس پاس کی ریاستوں میں جو ہے وہ قحط پڑا ہوا ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ مصر میں آتے ہیں تاکہ غلہ حاصل کر سکیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا ضبط دیکھیے گا کہ اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے بچپن میں کنویں میں پھینکا ہے ان کو پہچان لیا ہے، لیکن اپنی ذات جو ہے اس کا انکشاف ان کے سامنے بھی نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب ان کا ساز و سامان تیار کر دیا تو ان سے ڈیمانڈ کیا کہ آئندہ آتے ہوئے آپ لوگوں کا جو بھائی گھر میں ہے اس کو بھی لے کر آئیے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر ان کی جو جمع پونجی تھی، ان کے پیسے بھی ان کے سامان میں جو ہے وہ واپس رکھ دیے۔ جب وہ واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے،
انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ آئندہ کی بار ہمیں غلہ تب ملے گا جب ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے. تو بہرحال چاروں نچار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ، اس کے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ بیچ دیا. لیکن یہاں یعقوب علیہ السلام نے ایک حکم ارشاد فرمایا اپنے بیٹوں کو. وہ یہ ہے کہ فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، یعنی مصر میں داخل ہوتے ہوئے سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا. لیکن یہ کیوں؟ خود ہی اس کی وضاحت فرما دی. اور یہ توحید ہے، توحید انبیاء نے سمجھائی ہے اپنی امتوں کو. فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کچھ بھی کام نہیں آنے والا. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ ہی کا نافذ ہو کر رہتا ہے. علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو بھی اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر. یہ ایسی صورت ہے کہ جس کی ایک ایک آیت سے جو ہے وہ دانش اور فہم اور فراست جو ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بیان تو اپنی خواہش کر دی. تو اسی طرح جس طرح حضرت یعقوب نے حکم دیا تھا ویسے ہی وہ مصر میں داخل ہوئے. اللہ اکبر. تو پھر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، کہ ایسا کرنے سے یعقوب اللہ کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہیں آنے والے تھے. ہاں ان کے دل میں ایک خواہش تھی جس کو انہوں نے پورا کی ہے. باقی اللہ کی آئی ہوئی تدبیر کو، اللہ کے حکم کو، اور اس کے مقابلے میں یعقوب اپنے بچوں کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے. یہ اللہ نے خود یہاں بیان فرمایا. بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ صاحب علم تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس سبب سے کہ ہم نے ان کو علم جو ہے وہ عطا فرمایا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں. بہرحال جب یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی آئے، پہچان لیا، ان کو اپنے پاس جگہ دی، ان سے بات چیت کی. اللہ اکبر. تو واپسی پہ جو ایک پیالہ تھا پینے کا وہ ان کے سامان میں رکھ دیا اور اس تدبیر کے ساتھ ان کو اپنے پاس روکا. ویسے بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. بہرحال یہ ایک تدبیر جو اللہ نے ان کو سمجھائی، تدبیر اختیار کرنے کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا. اور اس تدبیر کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو روکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد یعقوب کے بھائی گزار ہوئے، درخواست کی انہوں نے اس بات کی کہ ہمارا باپ چونکہ بوڑھا ہے لہذا اس کو جانے دیجئے گا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس قانون کے مطابق جو ہے وہ ہم ان کو نہیں جانے دے سکتے. الغرض طے یہ پایا کہ تم آئندہ جو ہے ان کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کی. فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. اور یہ بھائی جو ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں پھینکا ہے اب وہی جو ہے وہ ہمارے سامنے مصر کے تخت پہ بیٹھا ہے. بہرحال یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے. طے پایا کہ آئندہ سب لوگ آؤ، والدین کو بھی ساتھ لے کر آؤ. خیر جب وہ لے کر آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جو ہے وہ جگہ دی اور ان کو بٹھایا. اور جب یہ ساری حقیقت کھل گئی تو بھائی کہنے لگے کہ اے ابا جان ہمارے لیے اللہ سے معافی طلب کیجئے گا. یوسف علیہ السلام کا ضبط دیکھیے گا. فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ہاں میں ضرور عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی معافی مانگوں گا، اس لیے کہ رب بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. بہرحال جب یہ سارا کنبہ، سارا قبیلہ، سارا خاندان جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اپنے والدین کو اپنے تخت پہ بٹھایا اور سب کے سب جو ہے وہ سجدے میں گر گئے. تو اس وقت کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے میرے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر جو ہے وہ آج پوری ہوئی ہے. قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا. اللہ اکبر. قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. اور یہاں بھی کمال جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کہی ہے کہ فرمایا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں یہ نزاع ڈال دیا تھا
اللہ اکبر، اس لیے کہ ان کو کہیں ندامت نہ ہو. یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کہا، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہیں. تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرا کارساز تو ہی ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام ہی کی حالت میں فوت کرنا اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا دینا. تو یہ بہت عظیم دعا ہے، اور اس میں عاجزی اور انکساری کا بھی اظہار ہے، اور اس میں اپنا خاتمہ بالایمان کی فکر بھی ہے. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے خاتمے کی کتنی فکر ہے. فرمایا توفنی مسلمن، اسلام کی فرما برداری کی حالت میں مجھے جو ہے وہ موت دینا، اور مجھے صالحین کا جو ہے وہ ساتھ. تو یہ اللہ رب العزت نے سارا قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے یہاں، اور اس کو بیان کرنے میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے بہت ہی عبرت ہے. یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہیں، بنا لی گئی ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان رکھنے والوں کے لیے. تو یہ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا جو ہے وہ اختتام ہو رہا ہے. اور اس کے بعد سورہ رعد جو ہے اس کا جو ہے ابتدا ہے. تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش کیا ہے توحید کو اور شرک کو، جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ ایک حقیقت بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے سوا اور کارساز بنائے ہیں جو نہ اپنے نفسوں کے لیے نفع اور نقصان کے مالک ہیں. یعنی اپنے نفس تمہیں دینا تو درکنار، وہ اپنے نفس کے نفع اور نقصان کے بھی جو ہیں وہ مالک نہیں ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے بہرحال سورہ رعد کے اندر جو ہے وہ ایک توحید کو بڑے اچھے ہی انداز میں بیان کیا ہے. اور اللہ رب العزت اس میں دلوں کے اطمینان کے بارے میں ایک بہت حقیقت بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو صاحب ایمان ہیں، ایمان قبول کرنے والے ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان در حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی کی یاد میں ہے، اللہ ہی کے ذکر میں ہے. اور مشاغل اور دنیاوی چیزوں میں آپ وقتی طور پر اپنے آپ کو مصروف کر سکتے ہو، الجھا سکتے ہو، وقتی طور پر پریشانیوں سے بے خبر تو ہو سکتے ہو، لیکن حقیقی اطمینان جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ ہی کے ذکر میں ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور نہیں. بہرحال 13ویں پارے میں جو ہے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چیز بیان فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے محبوب اگر علم آ جانے کے باوجود آپ نے ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، ان کی پیروی کی. یعنی انسان دنیا میں بسا اوقات حق پہ چلتے چلتے اس قدر اکتا جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں، لوگ درست ہوں. لوگوں کی خواہش یا لوگوں کی اکثریت اس کو دھیان نہیں دیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے. تو یہی چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی آپ کا کارساز اور آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا. تو لہٰذا ایک بندہ مومن کے لیے معیار صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کی وحی ہے. وہ وحی مطلوب کی شکل میں ہو، یعنی قرآن کی شکل میں، یا وہ حدیث کی سنت کی شکل میں موجود. بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے سورہ ابراہیم، وہ 13ویں پارے میں اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس میں اہم چیزیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں وہ آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. چونکہ سورہ ابراہیم بھی مکی صورت ہے تو اس میں بھی تقریباً وہی ملتے جلتے سورہ رعد والے مضامین بیان ہوئے ہیں. فرعون کا، آل فرعون کا دوبارہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی پتے کی بات ہمیں بتانا چاہیے اس صورت کے اندر. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی
اللہ کی نعمتوں میں اضافے کے لیے بنیادی شرط جو ہے وہ شکر ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے، اس کا یہ اعلان ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے ہو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرتے ہو، حکم عدولی کرتے ہو تو یاد رکھو میری سزا جو ہے، میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے جو تباہی اور بربادی جو ہے اس کی داستان اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے رقم فرمائی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے نام سے یہ صورت ہے ان کا قصہ رپیٹ کیا ہے۔ تو اس میں جو اہم چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی آل اولاد کو جب بیت اللہ کے پاس آباد کر دیتے ہیں، اس کی تعمیر کر دیتے ہیں، تو اپنے رب کے حضور کیا بات کرتے ہیں؟ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس بیابان میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم کر سکے۔ حضرات، نماز ایک بہت اہم رکن ہے۔ اس بیابان میں اپنی اولاد کو رب کے گھر، مقدس گھر کے پاس آباد کرنے کی جو حکمت ابراہیم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تاکہ وہ نماز کو قائم کر سکے۔ تو اس کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے۔ تو ظاہری بات ہے اللہ رب العزت نے آج دل مائل کیے ہوئے ہیں، دنیا جہان میں کہیں بھی کوئی شخص، کہیں بھی بندہ مومن جو ہے اس کا دل خانہ خدا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی دعا مانگی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہان کا ہر پھل جو ہے وہ وہاں اللہ کے گھر کے آس پاس میں میسر ہے۔ تو یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اور دعا کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں جا کر اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد سے نوازا ہے، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ تو کس نے نوازا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے نوازا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ آج بھی کسی نعمت کی طلب ہو تو صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، دعاؤں کو سننے والا اللہ ہے۔ اور اس کے بعد دعا مانگتے ابراہیم علیہ السلام، اکثر لوگ ہمارے ہاں جو تشہد میں لوگ دعا بھی مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ نماز کتنی اہم ہے ناظرین اکرام، اس دعا سے اندازہ لگائیے کہ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز پہ قائم رکھ، نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، مومنوں کو قیامت کے دن جو ہے ان کی بخشش فرما۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو ظالم کر رہے ہیں اے محبوب، یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ جو ہے ان سے غافل ہے، اللہ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور جس دن پھر اللہ رب العزت ان کو پکڑے گا ان کی آنکھیں پتھرائی کی پتھرائی جو ہیں وہ رہ جائیں گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو یہاں 13ویں پارے کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔